کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، پیشی خدمت ہے در یتیم کا ایک اور باب جس کا عنوان ہے مدینہ میں۔ غار سور سے مختصر مگر مقدس ترین قافلہ یثرب کی سمت روانہ ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنیوں نے خوب تیزی دکھائی جیسے وہ اس دن کے لیے پرورش کی گئی تھیں۔ شبانہ روز سفر کرتے، ٹھہرنا بہت کم ہوتا۔ دشمن کا ہر وقت خطرہ لگا تھا۔ جو کافر مسلمانوں کا پیچھا کر کے حبش پہنچے تھے، ان کا اپنے ملک میں تعاقب کرنا حیرت انگیز نہ تھا۔ کفار قریش تمام راستوں کے پیچ و خم سے واقف تھے۔ پڑاؤ، منزلیں، نخلستان، گھاٹیاں، ٹیلے، کمین گاہیں، آبادیاں، سبزہ زار، چٹیل میدان، غرض سرزمین حجاز کا طول و عرض ان کی نگاہ میں تھا۔ وہ بڑے اچھے شتربان اور شاہ سوار تھے۔ ان راستوں میں ان کی حدی خوانیاں اب تک گونج رہی تھیں۔ خطرے کی بات ہی تھی کہ نہ جانے کب اور کس منزل میں کافروں سے تصادم ہو جائے۔ ہر لمحہ چوکس رہنے کی ضرورت تھی۔ کفار قریش کے ملال کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ پچھتاتے، ہاتھ ملتے اور افسوس کرتے کہ محمد ابن عبداللہ یہاں سے بچ کر نکل گئے۔ انہوں نے اشتہار دیا کہ جو کوئی محمد یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ بڑے سے بڑا انعام تھا جو اہل مکہ دے سکتے تھے۔ ایک اونٹ ہی ان کے لیے بہت کچھ تھا اور یہاں تو 100 اونٹوں کے انعام کا وعدہ تھا۔ قریش کی طرف سے یہ شاہانہ پیشکش تھی اور صحرا نشینوں میں شتر بانوں اور خانمہ بدوشوں کے لیے سب سے بڑا انعام۔ جاشم کے بہادر بیٹے سراقہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ایک دو نہیں، پورے 100 اونٹ ملیں گے انعام میں، اور کام صرف اتنا کہ محمد اور ابو بکر میں سے کسی ایک کو گرفتار کر کے مکہ لے آنا۔ تو یہ کوئی خطرناک مہم نہیں ہے؟ لاؤ کوشش کر کے دیکھوں، تقدیر آزمائی کروں۔ محمد کے ساتھ کوئی فوج نہیں، بہت سے بہت 2-4 آدمی ہوں گے۔ مجھے یہ لوگ مل گئے تو ان پر قابو پا لوں گا۔ میں نے بہت سے پرخطر مار کے دیکھے ہیں۔ سراقہ ان میدانوں کے ساتھ سپا رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مکہ سے روانہ ہوا۔ نوجوانی، آغاز شباب اور پھر غران قدر انعام کی طمع، یہ نشہ دو آتشہ تھا جس کی ترنگ میں وہ سرپٹ گھوڑا دوڑائے چلا گیا۔ یہاں جا، وہاں جا، اس طرف گیا، اس طرف پہنچا۔ کہیں راہگیر، شتربان اور چرواہے مل جاتے تو ان سے پوچھتا کہ تم نے یثرب کی طرف 2-4 آدمیوں کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے کہ یثرب کی سمت و مکہ سے قافلہ آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں کیا معلوم کہ جن آدمیوں کو تم پوچھ رہے ہو وہ بھی ان قافلوں میں تھے یا نہیں۔ سراقہ حلیہ اور نشان بتاتا کہ بھائیو، میں جس آدمی کو پوچھ رہا ہوں وہ لاکھوں میں بھی نہیں چھپ سکتا۔ شرافت اور زیبائی اس کے تیوروں سے برستی ہے۔ وہ شخص ہمارا دشمن صحیح، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن اور تابناک ہے۔ ہنسمکھ، خوش منظر، وجیح، دلکش انداز۔ بہت سے لوگ باہر سے مکہ میں آئے اور بس اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے۔ محمد ہے اس کا نام۔ سارے عرب میں اس کا نام ایک آدمی بھی نہ نکلے، اس نام کا ایک آدمی بھی نہ نکلے گا۔ سراقہ پکے ارادے کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس نے ناکامی کے بعد بھی جستجو سے ہاتھ نہ اٹھایا، یہاں تک کہ ایک دن دور سے حضرت محمد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ خوشی کے مارے اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے جذبات جھومنے لگے، پھر خوب کھلکھلا کر ہنسنے لگی کہ گوہر مقصود ہاتھ آنے میں اب بس ذرا سی دیر رہ گئی ہے۔ محمد رسول اللہ کی ہمراہی میں کل 3 آدمی تھے۔ آدمیوں کی کثرت کا خوف نہ رہا۔ سراقہ نے گھوڑے کی ایڑ لگائی، اشہبِ تیز گام چھلاوے کی طرح اچھل کر حضرت محمد رسول اللہ کے ناقے کے قریب پہنچ گیا۔ حضور نے سراقہ پر نگاہ ڈالی اور نگاہ کا پڑنا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ پٹ سے زمین پر گر پڑا۔ سراقہ نہایت تیزی اور پھرتی کے ساتھ فرش خاک سے اٹھا اور ترکش سے تیر نکالے۔ پال کے تیر، شگون کے 100 فار، ساد و نحس کے ناوک، یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے اب اقدام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اتفاق سے بات کی فال کا جواب نہیں ملا۔ عقل نے کہا کہ اب حملہ کرنا مناسب نہیں،
زیادہ تیزی اور جرت دکھائی تو منہ کی کھاؤ گے۔ شکست اور ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو سیدھے گھر لوٹ چلو، ابھی تمہارا کچھ بنا بگڑا نہیں ہے۔ قریش سے کہہ دینا کہ میں نے ایک ایک راستہ چھان مارا مگر محمد کا پتہ نہ چلا، مگر ہوس نے ابھارا کہ شکار چنگل میں ہے، بس ذرا سی ہمت کروں تو بیڑا پار ہے۔ فال کے تیروں اور شگون کے پانسوں کا کیا اعتبار، کبھی کبھی غلط بھی نکل آتے ہیں۔ فال اور شگون کی آڑ لے کر اقدام نہ کرنا ایک طرح کی بزدلی اور کم ہمتی ہے۔ سراقہ بھول گیا، تجھے یاد نہیں رہا 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا گیا ہے، تیری زندگی بن جائے گی۔ ذرا سی دیر میں فاقہ کش سراقہ تو امیر اور دولت مند ہو جائے گا۔ 100 اونٹ تو قریش کے بڑے بڑے آدمیوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور جن کے یہاں ہے ان کا ہر محفل میں احترام کیا جاتا ہے۔ ہوس کے بڑھاوے پر سراقہ نے گھوڑے کو پھر بڑھایا، مگر اب کی بار گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال دیکھی اور دوسرے دفعہ بھی وہی نفی میں جواب نکلا، مگر لالچ نے پھر اکسایا کہ ہمت سے کام لے، تلوار اٹھا، تیر چلا، بازوؤں کا زور دکھا۔ یہ لوگ خوف زدہ اور تھکے ہوئے سے ہیں، تو تازہ دم ہے، خوب کس کر مقابلہ ہوا تو جی چھوڑ جائیں گے۔ سراقہ نے اس مرتبہ انتہائی جرت کا مظاہرہ کیا، لیکن اب بھی پہلے کی طرح معاملہ پیش آیا۔ وہ پست ہمت ہو گیا، مقابلہ اور اقدام کا خیال دل سے نکال دیا، معافی کا طلبگار ہوا۔ حضور نے سراقہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ کا ارشاد سراقہ کے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ بیچارہ کسریٰ کے کنگن تو کجا اس کے گورنروں اور درباریوں کی بارگاہ میں بھی حاضری کا تصور نہ کر سکتا تھا، مگر یہ محمد رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی، یہ اس کا ارشاد تھا جس کی زبان سے حق کے سوا کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں۔ حضور نے اس وثوق اور یقین کے ساتھ سراقہ کو خوشخبری دی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کا نوشتہ تقدیر پڑھ کر فرماتے جاتے ہیں۔ حضور کا فرمانا پورا ہو کر رہا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور وہ سرزمین جہان جمشید و کیکاؤس کی عظمتوں کے پھریرے اڑتے تھے، غلامان محمد کے زیر نگی آئی تو کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ کے بیش بہا کنگن تھے۔ ہجرت نبی کا واقعہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا اور نبی برحق کے الفاظ کان میں گونج رہے تھے۔ سراقہ کی ناکام واپسی کے بعد پھر راستے بھر اور کسی مزاحمت، تصادم اور ناگوار واقعے کا سامنا کرنا نہ پڑا۔ خطرات کا امکان حیران تھا، ہو سکتا تھا کہ سراقہ کی طرح کچھ اور لوگ بھی تعاقب میں آ رہے ہوں۔ کفار قریش چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات سے ان کی دشمنی انتہائی شدید تھی، ان کی مخالفت ہر رنگ میں ظاہر ہو سکتی تھی۔ ایسے شدید دشمن جو کچھ بھی کر گزرتے تھوڑا تھا، مگر اللہ کا فضل شامل حال رہا۔ خدا کی حمایت نے ہر منزل میں دستگیری کی، یہاں تک کہ چندن کے مسلسل سفر کے بعد حضرت محمد رسول اللہ اپنے رفقائے منزل کے ساتھ قبا عافیت سے پہنچ گئے۔ قبا کی آبادی یثرب سے بہت قریب اور مکہ سے منزلوں دور تھی۔ کافروں کے تعاقب، در اندازی اور حملے کا یہاں خطرہ نہ تھا۔ یہ سفر مظلومیت کا سفر تھا۔ مکہ کی سرزمین کفار قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی تھی، اسی لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہجرت تھی، خدا کی راہ میں ہجرت۔ اس ترک وطن سے اللہ کی خوشنودی اور اس کے حکم کی تعمیل مقصود تھی۔ حب وطن نے یقیناً رسالت مآب کے قلب مبارک میں چٹکیاں لی، درد انگیز چٹکیاں۔ مکہ چھٹنے کا آپ کو فطری طور پر ملال ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کی اشاعت و تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس جام تلخ کو گوارا کر لیا۔ مکہ میں کچھ لوگ تو بہت خوش اور مطمئن تھے کہ محمد ابن عبداللہ نے آپ ہی دیس نکالا قبول کر لیا۔ چلو اچھا ہوا، اسلام اور اس کے ماننے والے اب بے سہارا ہو کر رہ جائیں گے۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اب کاہے کو یہاں ہو سکے گی؟ شمع ہی نہ رہی تو پروانے بیچارے تنہا کیا کریں گے؟ یہ تو محمد کے دم سے تمام سرگرمیاں جاری تھیں،
ان کے چلے جانے کے یہ معنی ہیں کہ مکہ سے اسلام بھی چلا گیا، مگر ہوش مند اور تجربے کار قریش گھبرا رہے تھے۔ ان کے دل کہتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کی باتوں میں بے پناہ کشش ہے۔ ان کی صورت دیکھ کر اجنبیوں کے دل کھنچنے لگتے ہیں۔ وہ جہاں جائیں گے اپنی نئی دنیا پیدا کر لیں گے، ان کا پیغام رک نہیں سکتا۔ ہجرت کے بعد تو یہ آواز اور زیادہ قوت کے ساتھ بلند ہو کر پھیلے گی۔ محمد کی ہجرت در حقیقت کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ اسلام کا پودا جسے ہم نے مکہ میں پنپنے نہ دیا، اب دوسری جگہ جڑ پکڑے گا۔ قبا میں چند دن رسول اللہ نے قیام فرمایا۔ اسی اثناء میں حضرت علی ابن ابی طالب بھی مکہ سے پیدل چل کر وہاں آ گئے۔ علی سے مکہ والوں کے حالات تفصیل کے ساتھ معلوم ہوئے۔ قبا کے دوران قیام میں خدا کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر ہوئی۔ خود سرور کائنات نے مسجد بنانے میں حصہ لیا اور آپ کو کام کرتا دیکھ کر صحابہ کے ذوق و شوق اور عملی سرگرمیوں میں اور جان پڑ گئی۔ اس مسجد کی بنیاد تقوی اور نیکوکاری پر رکھی گئی تھی۔ اس کی نیو میں خلوص شامل تھا۔ بے ریا سجدوں سے معمور ہونے کے لیے یہ بنی تھی۔ یثرب میں خبر پہنچ چکی تھی کہ محمد رسول اللہ قبا میں تشریف لا چکے ہیں اور بہت جلد یثرب میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ یثرب والوں کو حضور کی آمد کا بہت انتظار تھا۔ وہ روز صبح سویرے بستی سے باہر آ کر ٹیلوں پر بیٹھ جاتے اور جب تک خوب دھوپ نہ پھیل جاتی انتظار کرتے رہتے۔ انتظار کی ساعتیں بہت ہی صبر آزما ہوتی ہیں۔ اہل یثرب پر ایک ایک گھڑی بھاری تھی۔ ان کی پرشوق آنکھوں میں دل کا اضطراب اب تمنا بن کر جھلک رہا تھا۔ رات کو اس امید میں سوتے کہ صبح سویرے سرور کائنات کے خیر مقدم کی سعادت حاصل کریں گے۔ یثرب کی گھاٹیوں سے نبوت کا بدر کامل طلوع ہوتا ہوگا اور ہم اپنے دامن نگاہ کو جلووں سے بھر لیں گے۔ مگر جب خوب دن چڑھ جاتا تو گھروں کو ناکام لوٹتے۔ اس ناکامی میں بھی بڑی لذت تھی، اضطراب کی لذت، بے چینی کا لطف۔ قدرت آتش شوق کو اس طرح تیز تر بنا رہی تھی، شدت انتظار سے شوق میں جان پڑ جاتی۔ اپنی اپنی قسمت اور اپنا اپنا ذوق اور وسعت فکر ہے۔ مکہ کے لوگ محمد رسول اللہ سے اتنے بیزار کہ حضور کو وطن چھوڑ دینا پڑا، اور یثرب کے رہنے والوں کے شوق و دلچسپی کا یہ عالم کہ دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان سعادت مند انسانوں کا جوش عقیدت تمنا کر رہا ہے کہ کسی طرح زمین کی تنابیں کھنچ جائیں اور محمد رسول اللہ کل کے پہنچتے آج ہی بلکہ ابھی تشریف لے آئے۔ مکہ نے جس پیام کو رد کیا، مدینہ میں اس کی پذیرائی ہوئی۔ مکہ بیزار تھا اور مدینہ مشتاق۔ ایک طرف عداوت تھی اور دوسری طرف محبت اور عقیدت۔ یثرب والوں کے دل قدرت نے ہدایت کے آب قدس سے دھو کر آئینہ بنا دیے تھے، جن کی لطافت سچائی کا عکس قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، اور بہت سے آئینے تو فوراً صداقت سے جگمگا بھی چکے تھے۔ یثرب میں کچھ ایسے خوش قسمت اہل ایمان بھی تھے جو حضور سرور کائنات کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہو چکے تھے، مگر زیادہ تعداد ابھی اس سعادت کے انتظار میں تھی۔ جو لوگ مکہ میں حضور کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل کر چکے تھے، وہ دل ہی دل میں خوش تھے کہ محمد رسول اللہ جب ہم نیاز مندوں اور غلاموں کو دیکھیں گے تو ہمیں پہچان کر مسکرائیں گے۔ کتنی حسین، دلکش اور تسکین آمیز ہوتی ہے محمد عربی کی مسکراہٹ۔ دل غموں سے جائے کتنا ہی نڈھال کیوں نہ ہو، مگر رسول محترم کے تبسم کو دیکھ کر گلاب کی مانند دل شاداب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سعادت ہمیں گھر بیٹھے میسر آ گئی۔ پہلے پیاسے دریا کے پاس جایا کرتے تھے، اور اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود دریا پیاسوں کے یہاں آ گیا۔ جو لوگ سعادت دیدار سے ابھی تک محروم تھے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ شوق نظارہ چٹکیاں لیتا کہ وہ آ رہے ہیں۔ قبا سے چل دیے، روانہ ہو چکے۔ قبا والوں نے رکاب سعادت کو چوم کر الوداع کہی۔ وہ یثرب میں تنہا تشریف نہیں لا رہے تھے۔ ان کے جلوں میں برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، ہدایتوں کے پرچم، بھلائیوں کے نشان اور نیکیوں کے خزانے ہیں۔ ان کے قدوم میمنت لزوم سے یثرب کی تاریخ کا نیا باب شروع ہو جائے گا۔ اور ہاں، دیکھنا اظہار عقیدت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ان کی راہ میں سچ مچ دل اور آنکھیں بچھا دینا۔
یہ سب کے باشندوں کو خوشخبری ملی کہ حضرت محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، بس اب کوئی دم میں سواری باد بہاری آیا چاہتی ہے۔ نخلستانوں کا سلسلہ یثرب کے آس پاس نہ ہوتا تو کوکبہ نبوت کبھی نظر آ جاتا۔ انتظار کی ساعتیں ختم ہوئیں، دیدار کی تمناؤں کو مبارکباد دو کہ وہ جانے نظارہ آنے ہی والا ہے، جی بھر کر اس کے جمال جہان آرا سے کسب سعادت کرنا۔ تمام یثرب سرکار دو عالم کو پیشوائی کے لیے امڑ آیا۔ ان میں زیادہ اہل نظر اور بہت تھوڑے تماشائی تھے۔ جو ان دو اور جوان اور بڑے لوگ ہتھیاروں سے سج کر گھروں سے نکلے، تلواروں کے جوہر خوبصورت نیاموں کے گھونگھٹوں سے جھانکتے تھے، دیدہ زیب ترکش قیمتی نیزے اور خوش منظر پھریرے بہار دے رہے تھے۔ کسی غریب کے پاس پھٹی ہوئی ذرہ تھی تو اسے جلدی میں کاندھے پر ڈال کر چل دیا۔ ماؤں نے بچوں کے منہ دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنائے کہ یہ معصوم بھی سرور کائنات کی خیر مقدم کی سعادت سے کیوں محروم رہے۔ یثرب کے گھر گھر میں خوشی رقص کر رہی تھی۔ آج اہل یثرب کی عید تھی، بلکہ عید الایاد۔ چشم فلک اور دیدہ منجم نے بہت سے شہنشاہوں، حاکموں اور فاتحوں کے شاندار استقبال اور خیر مقدم کے جشن دیکھے تھے، مگر یہ استقبال اپنی اہمیت اور تقدیس کے اعتبار سے سب سے نرالا اور ممتاز تھا۔ یثرب میں آج کون آ رہا تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا انسان، خدا کا برگزیدہ ترین بندہ، نبیوں کا سردار اور رسولوں کا پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں، یسعیاہ کی مقدس کتابوں اور حبقوق نبی کی پیش گوئی میں اسی ذات قدسی اور وجود گرامی کی آمد کا ذکر تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں یوحنا بڑی شخصیت کا مالک گزرا ہے۔ اسی یوحنا سے جناب مسیح نے فرمایا، میں اپنے آسمانی باپ اللہ تعالیٰ سے فارقلیت محمد کو طلب کرتا ہوں تاکہ وہ تمہارے ساتھ عبدالعباد تک رہے، اور وہ خدا کی روح ہے اور تمہیں ہر نیک بات کی تعلیم دے گا۔ زبور میں بھی اسی انداز کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ اس محمد کا نام اب تک باقی رہے گا، جب تک آفتاب کی روشنی رہے گی، اس کے نام کا رواج بھی دنیا میں رہے گا۔ دنیا والے اس کے سبب اپنے لیے مبارک سمجھیں گے اور ساری قوتیں اس کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں گی۔ یثرب والے جس کے خیر مقدم کا شرف حاصل کر رہے تھے، اس کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو تمام کر دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر کسی کو نوازا نہ جائے گا۔ دنیا کے تمام بڑے اور معزز آدمیوں میں وہ سب سے زیادہ محترم اور مکرم تھا۔ اس کے مناقب و محامد کی کوئی حد نہیں۔ شرف و اجتباء کے بلند سے بلند مقامات بھی اس کے منصب سے فروتر ہیں۔ یثرب اس مقدس ترین خلائق اور برگزیدہ روزگار کا دارالہجرت بن رہا تھا۔ یہ بظاہر ایک نئی سی بات تھی، مگر کسی کسی کے آئینہ ادراک پر اس واقعے کا بہت پہلے عکس پڑ چکا تھا۔ قرآن پاک میں یمن کے بادشاہ تیغ کا ذکر آیا ہے۔ اسی تیغ نے اپنے ساتھ فوج لے کر یثرب پر حملہ کر دیا۔ اوس اور خزرج اور یہودیوں نے پوری قوت اور انتہائی دلیری کے ساتھ مدافعت کی۔ یثرب کے لوگ ہمیشہ سے نرم دل، متواضع اور خوش اخلاق واقع ہوئے تھے۔ رات میں تو یہ لوگ تبا اور اس کے ہمراہیوں کی مہمانداری کرتے، اور دن نکل آتا تو میدان جنگ میں آ کر نبرد آزما ہو جاتے۔ تبا اپنے جی میں بہت پشیماں ہوا کہ میں اتنے متواضع اور مہمان نواز لوگوں سے لڑ کر اپنے ضمیر کا خون کر رہا ہوں۔ اس نے صلح کے لیے سلسلہ جنبانی کی۔ دونوں طرف سے کچھ لوگ صلح صفائی اور بیچ بچاؤ کرنے کے لیے مقرر ہو گئے۔ انہی پنچوں اور ثالثوں میں ایک شخص اجیہا نامی تھا۔ اجیہا نے تبا سے کہا، ہم آپ ہی کی قوم ہیں، آپ کو ہم سے جنگ کرنی نہ چاہیے تھی، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے اس شہر کو آپ فتح بھی نہیں کر سکتے۔ تبا نے پوچھا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے تو اخلاق و مروت کے سبب صلح کر لی ہے، ورنہ میری فوجیں تو تمہارے شہر کے دھوئیں اڑا دیتی۔ اجیہا بولا کہ ہمارا یہ شہر ایک نبی کی فرگاہ ہے جو قریش سے ہوگا۔ اس جواب کو سن کر تبا نے یہ شعر پڑھا، القی اللہ نصیحت کی از دجر، عنقریت
مہجورت با محمد۔ اس نے مجھے نصیحت کی کہ میں اس آبادی سے ہٹ جاؤں جو محمد کے لیے محفوظ رکھی گئی ہے۔ ماضی کی تاریخ مستقبل پر روشنی ڈال رہی تھی۔ وہ جو کتاب یسیح کے 42ویں باب کے 11ویں درس میں لکھا تھا، کوٹ، جب وہ آئے گا تو صلح یثرب کا قدیم نام کے باشندے گیت گائیں گے، ان کوٹ، تو اس کے ظہور کی ساعت آ گئی تھی۔ سرور موجودات اور خلاصہ کائنات کی سواری کو دیکھ کر یثرب کے لوگوں کی خوشی کے مارے چیخیں نکل گئیں، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اہلاً و سہلاً اور حبض و مرحبا کے شور سے پہاڑوں کی گھاٹیاں گونج رہی تھیں۔ سب کے چہروں پر مسرت کی سرخی نمودار ہو گئی تھی، جیسے کسی نے سرخ غازے اور عنبر و غلال کا ہاتھ ان کے رخساروں پر پھیر دیا ہے۔ خوشی نے اہل یثرب پر والہانہ کیفیت طاری کر دی تھی۔ دل سچ مچ پہلو سے نکلے جا رہا تھا۔ مدینہ کی کھجوروں کی شاخیں زبان حال سے پکاری، یتیموں کا والی آ گیا۔ اس کے جواب میں پہاڑ کی چوٹی سے صدا آئی، غلاموں کا مولا تشریف لے آیا۔ اور پھر در و دیوار سے تہنیت کے نغمے اور تبریک کے زمزمے بلند ہوئے۔ یثرب کے ذروں کے منہ میں آج زبان آ گئی تھی، پتھر بول رہے تھے اور سنگریزوں سے گویائی پھوٹ رہی تھی۔ سرور کائنات اور حضرت ابو بکر ایک ہی ناقے پر سوار تھے۔ ابو بکر لوگوں کے اشتیاق اور جوش عقیدت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور چادر کا سایہ سر اقدس پر کر دیا تاکہ آقا اور غلام میں تمیز ہو سکے اور لوگ محمد رسول اللہ اور ابو بکر ابن قحافہ کو پہچان لیں۔ انصار کی کمسن اور معصوم بچیاں لے میں لے ملا کر خیر مقدم کے ترانے گا رہی تھیں۔ اشرق البدر علینا من سنیات الوداع۔ ان کے شیریں نغموں نے اس کیف کو اور دوبالا کر دیا۔ بنات انصار کے لہجے میں مسرت، عقیدت اور جوش دل ملا جلا تھا۔ وہ زمین پر گا رہی تھی اور آسمان کے فرشتے جھوم رہے تھے۔ انہیں اس بات کا ہوش ہی نہ تھا کہ ان کی آواز کے زیر و بم میں توازن رہا یا نہیں، مگر جذب دل اور سوز عقیدت نے آپ ان نغموں کو مرتب بنا دیا۔ یہ دل سے نکلے ہوئے زمزمے تھے، ان کی نغمگی میں اثر انگیزی ہونی ہی چاہیے تھی۔ یثرب کا ہر شخص حضور کی خدمت میں درخواست کر رہا تھا کہ سرکار میرے غریب خانے کو میزبانی کا شرف بخشیں، مگر یہ سعادت ابو ایوب انصاری کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ آپ کا ناکا خدا کے حکم سے ابو ایوب کے مکان کے سامنے بیٹھ گیا اور چند دن تک حضور نے وہاں قیام فرمایا۔ ابو ایوب انصاری اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے۔ خوشی کے مارے ان کے قدم بہکے بہکے پڑ رہے تھے، امامے کے پیچ کھل کھل پڑتے، ان کا سیاہ خانہ بے نور بن گیا۔ خورشید رسالت کے جلووں نے اس ظلمت کدے کی قسمت جگمگا دی۔ کلاہ گوش دہکا با آفتاب رسید۔ لوگوں نے ابو ایوب انصاری کو مبارکباد دی کہ گھر بیٹھے تمہیں یہ دولت عبد قرار مل گئی۔ اتنے برگزیدہ، مقدس اور عظیم المرتبت مہمان کی دنیا میں آج تک کسی نے میزبانی نہیں کی۔ ابو ایوب کی تشکر آمیز نگاہیں جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب پر فضل فرمایا ہے۔ میں اس اکرام بے پایا اور رحمت بے نہایت کا مستحق نہ تھا، یہ خدا کی دین ہے۔ وہ جس ذرے کو چاہے آفتاب بنا دے۔ میں اور سرور دو عالم کی میزبانی ایک خواب سا دیکھ رہا ہوں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم ان کو، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک اور ماپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔